یہ کہانی ہے باربروسا کی جو تاریخی کتابوں سے ماخوذ ہے۔ یہ کہانی 15 سے 20 ایپیسوڈز پر مشتمل ہوگی جس میں آپ کو باربروسا کی مکمل تاریخ دکھائی جائے گی۔ پہلی قسط کا اختتام ہوا تھا جہاں ترک سلطان سلیم نے خیر الدین باربروسا کے 2 ایلچیوں کو حوصلہ افزا جواب دیا اور انہیں جا کر آرام کرنے کا کہا۔ اب اس قسط میں آپ دیکھیں گے کہ دوسرے روز خیر الدین باربروسا کے دونوں ساتھی یعنی دونوں ایلچیوں کو کاکاد اور خیر حسن آغا کو سلطان پھر طلب کرتے ہیں۔ دونوں جب سلطان کے خیمے میں داخل ہوتے ہیں تو حسب سابق سلطان کے پاس اس کا وزیر محمد بیٹھا ہوا تھا۔ سلطان نے بڑی عزت اور تکریم دیتے ہوئے ان کی پذیرائی کی اور انہیں اپنے قریب بٹھایا، پھر انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے خیال میں رات بھر آرام کر کے تم لوگ راستے کی تھکاوٹ دور کر چکے ہوگے۔ میں چاہوں گا کہ تم دونوں آج یہاں سے خیر الدین باربروسا کی طرف روانہ ہو جاؤ تاکہ افریقہ کے ساحل پر اس کے لیے جو مشکلات اٹھ رہی ہیں ان سے وہ نجات پا سکے۔ میں نے تمہارے لیے جو مراد دینے کا ارادہ کیا ہے وہ کچھ اس طرح ہے۔ میں تمہیں اپنے 2000 بہترین تربیت یافتہ ترک مہیا کروں گا جو تمہارے ساتھ جائیں گے۔ اس کے علاوہ 2000 رضاکار بھی مہیا کروں گا جو باربروسا کی مدد کے لیے روانہ ہوں گے۔ اس طرح کل ملا کر باربروسا کے تحت 4000 جنگجو کام کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ تمہارے ساتھ میں کچھ بحری جہاز بھی بھجواؤں گا جن کے اندر توپیں نصب ہوں گی جو دشمنوں کے جہاز پر بڑی آسانی سے دور تک گولہ پھینک سکتی ہیں۔ ان مراد کے علاوہ میں تمہیں معقول رقم بھی مہیا کروں گا جس سے تم دشمن کے خلاف جنگ کرنے کے لیے اپنی تیاریوں کو مکمل کر سکو گے۔ میں نے اپنے وزیر محمد اور دیگر سالاروں سے مشورہ کرنے کے بعد جو فیصلہ میں نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ میں خیر الدین باربروسا کو نہ صرف یہ کہ پاشا کا خطاب دیتا ہوں بلکہ اسے امیر البحر کا عہدہ بھی عنایت کرتا ہوں۔ اب وہ اپنے نام کے ساتھ پاشا کا خطاب استعمال کر سکتے ہیں۔ سلطان سلیم کے ان الفاظ پر کاکاد اور خواجہ سر حسن آغا دونوں خوش ہو گئے تھے۔ پھر کاکاد نے سلطان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع ہوا، سلطان محترم، آپ کی مہیا کردہ کمک اور مدد سے افریقہ میں جو علاقے ہم فتح کریں گے انہیں آپ کی حکومت کے اثر خیال کیا جائے گا، اور ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ افریقہ کے ساحل کے اندر دور تک آپ کی حکمرانی کو بڑھایا جا سکے اور اسے پھیلاتے رہیں۔ ساتھ ہی ہم خیر الدین باربروسا کی طرف سے حلف اطاعت اور عہد وفاداری پیش کرتے ہیں اور آپ سے یہ بھی عہد کرتے ہیں کہ جو علاقے ہم فتح کریں گے ان سے ملنے والا خراج کی معقول رقم بھی آپ کی طرف روانہ کی جائے گی۔ اس گفتگو سے سلطان سلیم بھی مطمئن اور خوش ہو گئے تھے۔ پھر جن مراد اور سامان کا سلطان نے وعدہ کیا تھا وہ کاکاد اور خواجہ سر حسن آغا کو دے کر سلطان نے انہیں رخصت کر دیا تھا۔ دوسری طرف الجزائر میں جن علاقوں پر ہسپانیہ والوں کا قبضہ تھا وہاں ان کا سالار مونٹ کیڈی حکمرانی کرتا تھا۔ وہاں بھی ہلچل برپا ہو گئی تھی کیونکہ مونٹ کیڈی کو خبر ہو گئی تھی کہ خیر الدین باربروسا نے اپنے 2 ساتھیوں کاکاد اور خواجہ سر حسن آغا کو ترکوں کے سلطان سلیم کے پاس مدد کے لیے روانہ کیا ہے، اور یہ انکشاف اس کے لیے فکر مندی اور پریشانی کا باعث تھا۔ اس سے نمٹنے کے لیے اس نے اپنے حواریوں کو ایک روز اپنے پاس جمع کیا اور ان حواریوں میں کوکو شہر کا حکمران ابن قاضی، ہسپانیوں والوں کے جزیرے اولیک اور قلعہ پنون کا نصرانی حکمران ڈان مارٹن، ٹیونس کا حکمران حسان، تلمسان کا حکمران ابو ہمو، قبائل جوسغرا کے آدھے حصے کا سردار ابن قاضی شامل تھے۔ افریقہ میں جن کوتوں نے مونٹ کیڈی کی اس مجلس میں شرکت نہیں کی تھی ان میں سے ایک قبائل سغرا کا ہر دل عزیز سردار عبدالعزیز بھی تھا اور دوسرا بربروں کا سلطان حفصی تھا۔ یہ دونوں نہ صرف یہ کہ غیر جانبدار رہے بلکہ حقیقت میں بربروں کا سلطان حفصی اور قبائل سغرا کا سردار عبدالعزیز اندرونی طور پر خیر الدین باربروسا کے ساتھ اور ہمنوا تھے۔ بہرحال ساری قوتیں جب مونٹ کیڈی کے پاس جمع ہوئیں تو تب مونٹ کیڈی نے ایک بار سب کا جائزہ لیا، پھر انہیں مخاطب کرتے ہوئے مونٹ کیڈی کہہ رہا تھا، میرے ساتھیوں، جو انکشاف میں تم پر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خیر الدین باربروسا کے 2 ساتھی کاکاد اور خواجہ سر حسن آغا ہمارے خلاف ترکوں کے سلطان سلیم سے مدد حاصل کرنے کے لیے کئی دن پہلے روانہ ہو چکے ہیں۔
اب ہمیں یہ بات اپنے ذہن میں نہیں رکھنی چاہیے کہ ہم میں سے کوئی عیسائی ہے یا کوئی مسلمان۔ جو بات ہم نے اپنے سامنے رکھنی ہے اور جس پر غور کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ترکوں کا سلطان سلیم باربروسا کی مدد کرنے پر تیار ہو جاتا ہے تو یاد رکھنا باربروسا کے خلاف ان علاقوں میں کسی کی بھی حکومت نہیں رہے گی، اس لیے کہ ترکوں کی مدد سے نہ صرف باربروسا ہم سب کو باہر نکالے گا بلکہ میں تم سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ہم سب کی گردنیں کاٹ کر قسطنطنیہ سلطان سلیم کے پاس روانہ کر دے گا تاکہ ترکوں کے ہاں اس کے وقار اور اس کی عزت میں اضافہ ہو۔ مونٹکیٹ جب خاموش ہوا تو ٹیونس کا حکمران حسان، جسے مولا حسان کہہ کر پکارا جاتا تھا، اپنی جگہ سے اٹھا اور سب کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اگر خیر الدین باربروسا نے ترکوں سے مدد طلب کی ہے تو مونٹکیٹ ہم تمہارے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، اگر ترکوں کی مدد حاصل کر کے خیر الدین باربروسا نے ہم پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی تو نہ ہی کوئی ترک یہاں سے بچ کر جانے پائے گا اور نہ ہی آنے والے دور میں خیر الدین باربروسا اور اس سے ساتھیوں کو بچ کر بھاگنے جیجل میں جا کر پناہ لینے دیں گے۔ ہم دور تک ان کا تعاقب کریں گے اور ہر ایک کی گردن کاٹ کر ان علاقوں کو اپنے لیے محفوظ کر رکھیں گے۔ اس کے بعد ہسپانوی سالار مونٹکیٹ کی سرکردگی میں سارا لائے عمل طے کیا گیا کہ خیر الدین باربروسا اگر دوبارہ الجزائر کے وہ علاقے جس پر اس کے بھائی عروج کا قبضہ رہا تھا اگر واپس لینے کی کوشش کرتا ہے تو اس سے کس طرح نمٹنا ہے اور اس کے خلاف جنگ کا لائے عمل کیسے اور کس طرح تیار کرنا ہے۔ یہ معاملہ طے کرنے کے بعد ہسپانوی سالار مونٹکیٹ نے اپنے کچھ کاسد ہسپانیہ کے شہنشاہ چارلس کی طرف بھجوائے اور اس سے ترکوں اور خیر الدین باربروسا کے خلاف مدد طلب کی اور اسے مشورہ دیا کہ ہسپانیہ سے آنے والی کمک اور سامان، اس کے علاوہ دوسرے جنگی سامان کو سمندر میں جو ہسپانیوں والوں کا پنون نام کا جزیرہ ہے وہاں رکھا جائے گا، جس کا کمانڈر ڈان مارٹن تھا، اور ضرورت کے وقت وہ سامان ڈان مارٹن سے کہہ کر افریقہ کے ساحل کی طرف منتقل کر لیا جائے گا۔ یہ فیصلہ ہونے کے بعد مونٹکیٹ اور ڈان مارٹن ایک طرح سے ترکوں اور باربروسا سے متعلق مطمئن ہو گئے تھے، اس لیے کہ افریقہ کے تقریباً سارے حکمران ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ افریقہ کی متحدہ قوتوں اور ہسپانوی لشکر سے پسپائی اختیار کرنے کے بعد خیر الدین باربروسا نے انتہائی بے بسی اور لاچارگی کے عالم میں اپنے بچے کچے بحری بیڑے اور ساتھیوں کے ساتھ افریقہ کے ایک دور افتادہ ساحل پر جس کا نام جیجل تھا اس کے مقام پر قیام کیا ہوا تھا۔ ایک روز خیر الدین باربروسا اپنے ساتھیوں میں سے سنان اور صالح کے ساتھ ساحل سمندر پر کھڑا نہ جانے کن سوچوں میں غرق تھا کہ چونک اٹھا، اس لیے کہ مغرب کی طرف سے گھڑ سوار اپنا گھوڑا سر پر دہراتا ہوا ان کی طرف آ رہا تھا۔ جب وہ سوار قریب آیا تو اسے دیکھتے ہوئے خیر الدین باربروسا کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا۔ اس سوار کی طرف دیکھتے ہوئے صالح اور سنان بھی مسکرا رہے تھے کیونکہ آنے والا سوار نوجوان حسن کرسو تھا۔ قریب آ کر حسن کرسو ایک زہریلی جس لگا کر اپنے گھوڑے سے اترا اور بھاگ کر آگے بڑھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جھک کر خیر الدین باربروسا کے گھٹنے پکڑ لے، لیکن خیر الدین باربروسا شاہین کی طرح جھپٹا اور اس کے دونوں بازو گرفت میں لے کر اسے گلے لگا لیا۔ حسن کرسو کی پیشانی چوم کر پھر اسے مخاطب کر کے باربروسا کہنے لگا، حسن تمہارا یہ مقام نہیں کہ میرے گھٹنے پکڑو، تمہاری حیثیت میرے بیٹے کی سی ہے اور تم میرے انتہائی اہم اور چیدہ ساتھیوں میں سے ہو۔ خیر الدین کے بعد بڑے پرجوش انداز میں حسن کرسو سنان اور صالح دونوں سے بغل گیر ہوا۔ جب وہ ایسا کر چکا تو خیر الدین نے اسے مخاطب کیا، حسن کرسو مجھے سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ تم عین وقت پر لوٹ آئے ہو، اس لیے کہ مجھے اپنے سارے ساتھیوں کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ میں نے اپنے ساتھی کاکات اور خواجہ سر حسن آغا کو سلطان کی طرف بھیجا ہوا ہے اور مجھے امید ہے کہ وہاں سے مجھے حوصلہ افزا جواب ملے گا۔ جب ایسا ہوگا تو ہم باری باری اپنے دشمنوں سے نبرد آزما ہوں گے اور وہاں مسلمانوں کی عزت اور عظمت کو بحال کریں گے۔ حسن کرسو اب تم یہ بتاؤ کہ جس کام کے تم گئے ہو اس کا کیا ہوا؟ حسن مسکراتے ہوئے کہنے لگا، امیر جس کام کے لیے آپ نے مجھے بھیجا تھا یوں جانے میں اس میں پوری طرح کامیاب ہوں۔ وہاں میں لیوس کے بیٹے لسانکو کے بیس میں تھا۔ میں راہب کی حیثیت سے جس کلیسا اور خانقاہ میں بھی گیا، لیوس کے بیٹے کی حیثیت سے میرا بہترین استقبال کیا گیا۔ اس کا مجھے یہ فائدہ ہوا کہ غرناطہ اور اس کے گرد و نواح میں جو بڑے بڑے کلیسا اور خانقاہ ہیں وہاں سب سے میرا تعارف ہو گیا اور سب مجھے جاننے پہچانے لگے۔ امیر یہ تو میرا پہلا کام تھا۔ دوسرا کام میں نے یہ کیا کہ میں نے وادی البشارات کے دو بڑے سرداروں سے ملا۔ ایک کا نام کعب بن عامر ہے جو قطانی قبیلوں کے سردار ہیں اور دوسرے سعد بن سلامہ ہیں جو ادنی قبائلوں کے سردار ہیں۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ غرناطہ اور نواح سے دربدر ہونے والے جو لوگ البشارات کا رخ کریں گے انہیں وہ خفیہ طور پر ساحل سمندر پر
ماہی گیروں کی بستیوں کی طرف روانہ کر دیں گے اور اس سلسلے میں باقاعدہ ان کی مدد کریں گے۔ جب ایسا ہونے لگا تو وہ ہمیں بھی پیغام دیا کریں گے کہ پھر ہم وہاں سے مسلمانوں کو اٹھا کر افریقہ لاتے رہیں گے۔ خیر الدین باربروسا کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر حسن کرسو کی پیٹھ تھپ تھپائی اور کہنے لگا، اب جو بتاؤ، تمہارے ماں باپ کا کوئی سراغ ملا؟ تمہارے دادا کا کیا حال ہے؟ ان سوالوں پر حسن کرسو اداس ہو گیا تھا۔ پھر لمحہ بھر کے لیے اس نے گردن جھکائی۔ اس کی حالت یہ دیکھتے ہوئے خیر الدین باربروسا، سنان اور صالح بھی پریشان اور فکر مند ہو گئے۔ پھر بڑی دکھتی ہوئی آواز میں حسن کرسو کہہ رہا تھا، امیر، کچھ لوگوں نے مجھے اس غلط فہمی میں مبتلا کر دیا تھا کہ میری ماں کیونکہ اسپینی ہے تو ہو سکتا ہے وہ عیسائیت قبول کر کے کسی کلیسا میں زندگی کے دن گزار رہی ہو، لیکن میں اپنی ماں اور بہن دونوں کو جانتا ہوں، وہ کسی بھی صورت ایسا کرنے پر تیار نہیں ہوں گی۔ میں نے وہاں انہیں بہت سے کلیساؤں میں تلاش کیا، جہاں جس جگہ پر زبردستی مسلمانوں کو عیسائی بنا کر رکھا گیا تھا وہاں بھی گیا تھا، لیکن وہاں مجھے اپنی بہن اور ماں اور بہن دونوں نہیں ملی۔ امیر، کچھ لوگوں نے یہ بھی شبہ ظاہر کیا کہ گزشتہ سالوں میں جب آپ کے بھائی عروج کے دور میں کچھ ترکوں کے ساتھ مل کر وہاں سے مسلمانوں کو نکالا گیا تھا، پھر انہیں لے جا کر بوسنیا اور بلغاریہ میں بسایا گیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ شاید میری ماں اور بہن ان ہجرت کرنے والوں کے ساتھ چلی گئی ہیں۔ خیر الدین باربروسا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے کہا، اگر ایسا ہے تو تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں کچھ آدمی ان قریب مقرر کر دوں گا جو ان علاقوں میں تمہاری ماں اور بہن کو تلاش کریں گے۔ اب اپنے دادا سے متعلق کچھ بتاؤ۔ حسن پھر اداس ہوا اور کہنے لگا، دادا بڑی سختی سے میرے ساتھ پیش آئے، اس لیے کہ انہوں نے مجھ پر پابندی لگا دی ہے کہ جب تک میں اپنی بہن اور ماں کو تلاش نہ کر سکوں اس وقت تک ان سے نہ ملوں اور نہ ہی اسے انہیں اپنی شکل دکھاؤں۔ دادا نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر ماں اور بہن کو تلاش کرنے سے پہلے میں نے ان سے ملنے کی کوشش کی تو وہ لوہا گرم کر کے میرے جسم کو داغنا شروع کر دیں گے، لہٰذا دادا سے ایک ملاقات کرنے کے بعد میں اس کے پاس نہیں گیا، اپنا مکمل کام کر کے واپس سیدھا آپ کے پاس آ گیا۔ حسن کرسو کی اس گفتگو سے خیر الدین باربروسا اداس ہو گیا۔ دوسری طرف ایک روز کاتھانی قبیلے کا سردار کعب بن عامر، جن سے حسن کرسو ایک راہب کے روپ میں ملا تھا، سردار کعب بن عامر حسن کرسو کو تو جانتا تھا کہ بظاہر راہب ہے لیکن اندر سے مسلمان ہے اور مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن اس کی دونوں بیٹیاں معاذ اور نابیل اس سے ناواقف تھیں اور وہ اپنے باپ کو کوس رہی تھی کہ انہوں نے ایک راہب کو اپنے گھر آنے کی کیوں دعوت دی۔ ایک روز کاتھانی قبیلے کا سردار کعب بن عامر اپنی حویلی میں بیٹھا تھا کہ اس کی دونوں بیٹیاں معاذ اور نابیل اس کے کمرے میں داخل ہوئیں۔ معاذ جو اپنے گھر میں سب سے زیادہ خوبصورت اور چاہی جانے والی تھی، اس نے بڑے بے تکلفانہ انداز میں اپنے باپ کعب بن عامر کو مخاطب کیا اور کہا، بابا آپ نے ہم سب کو بلایا ہے۔ جواب میں کعب اپنی جگہ سے اٹھا اور انہیں استقبال کرتے ہوئے کہا، کیسا کر کے میں نے غلطی کی؟ حسین معاذ مسکرا کر کہنے لگی، نہیں بابا، میں نے ویسے ہی پیار میں پوچھا ہے۔ کعب بن عامر نے انہیں نشستوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اچھا بیٹو یہاں بیٹھ جاؤ، جو کچھ میں کہنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھو ہمارا ایک محسن ہے، یوں جانو وہ صرف ہمارا ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کا بھی محسن ہے، وہ یہاں سے بہت دور ہے، اس کا دادا ماہی گیروں کی ایک بستی میں ایک جھونپڑی کے اندر رہتا ہے، اس کا نام جابر بن مغیث ہے۔ میرے بچوں تم روز گھوڑ دور کے لیے نکلتے ہو، تم سمندر کی طرف گھوڑ دور کے لیے جایا کرو، ماہی گیروں کی بستی میں جا کر جابر بن مغیث کا روزانہ پتہ کیا کرو، اس کی صحت کا خیال رکھا کرو، اس کے لیے یہاں سے کھانا پکا کر لے کر جایا کرو۔ بیٹا ملت کے جس محسن کا وہ دادا ہے وہ اپنے دادا سے بہت دور ہے، ایک نیک کام میں پھنسا ہوا ہے، لہذا اس کی غیر موجودگی میں اس کے محمد دادا کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے۔ یہ حسن کرسو کے دادا کی بات ہو رہی ہے۔ کعب بن عامر جب خاموش ہوا تب سب سے پہلے معاذ بول اٹھے اور بڑی عقیدت اور ارادت مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، بابا آپ نے جو گفتگو کی ہے اس سے میرا دل خوش ہو گیا ہے، جس بورے کا آپ نے ذکر کیا ہے، جس کا نام آپ نے جابر بن مغیث بتایا ہے، اگر وہ میری قوم کے کسی محسن کا دادا ہے تو ہم سب کا آج سے دادا ہے۔ کوئی جائے نہ جائے میں ہر روز گھوڑے کو ساحل کی طرف دوڑایا کروں گی اور بزرگ جابر بن میاز سے روز مل کر آیا کروں گی، صبح کھانا بھی اس کے لیے لے جایا کروں گی، میں یہ بھی کوشش کروں گی کہ رات کھانا بھی خود اس کے لیے پہنچا دیا کروں۔ اب آپ بولیں، آپ مزید کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کعب بن عامر اپنی بیٹی معاذ کے ان الفاظ سے خوش ہو گیا، بیٹی فی الحال مجھے یہی کہنا تھا، لیکن تم نے جو جواب دیا اس سے مجھے ذہنی سکون ملا۔ نابیل بیٹی اٹھی اور باہر نکل گئی لیکن معاذ اپنی جگہ بیٹھی رہی۔ کعب بن عامر تھوڑی دیر غور سے معاذ کی طرف دیکھتا ہے، پھر اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، بیٹی تم بھی جا کر آرام کرو۔ جواب میں معاذ اپنے باپ کعب کو بڑے غور سے دیکھتی رہی، پھر دھیمے لہجے سے بولی، بابا میں آپ سے پہلے بھی 2 بار پوچھ چکی ہوں لیکن آپ مجھے ٹال جاتے ہیں۔ بابا وہ جو 2 راہب ہمارے پاس آئے تھے ان میں سے ایک کا نام بطروش اور دوسرے کا نام لیسا نکو ہے۔ اصل میں حسن کرسو لیسا نکو کے روپ میں کعب بن عامر کے پاس آیا تھا، جس سے بیٹی معاذ نے دیکھ لیا تھا۔
کعب بن عامر نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا بیٹی یہ راہب ہمارے دشمن نہیں ہیں، یہ جانو یہ نصرانی ہونے کے باوجود ہماری طرفداری کر رہے ہیں، ہماری بہتری کے متعلق سوچتے ہیں۔ لیکن کعب بن عامر نے اپنی بیٹی کو یہ نہیں بتایا کہ لسانوکو نامی کا جو راہب ہے وہ اصل میں مسلمان ہے، اس کا نام حسن کرسو ہے۔ کعب بن عامر نے اپنی بیٹی کو یہ نہیں بتایا، کیونکہ اگر وہ یہ بتا دیتا تو یہ راز کھل سکتا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کو صرف یہی بتایا کہ وہ نصرانی تو ہیں لیکن اندر سے مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں۔ لیکن معاذ کہنے لگی میرا دل کرتا ہے کہ ان راہبوں سے کسی بہتری کی امید رکھنا بالکل غلط ہے، اور یہ بچکانہ سی امید سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اس تمام گفتگو کے بعد اگلے ہی روز معاذ اور اس کی بڑی بہن نابیل گھوڑے کو دراتے ہوئے ساحل سمندر پر ماہی گیروں اور ملاحوں کی جھونپڑی پر داخل ہوئی، اور ایک بوڑھے کے قریب معاذ اپنے گھوڑے سے اتری، اس سے مخاطب کر کے کہنے لگی کیا آپ بتا سکیں گے کہ آپ اس بستی میں کوئی ایسا شخص بھی رہتا ہے جس کا نام جابر بن مغیث ہے؟ اس بوڑھے نے بڑی خوش طبی سے معاذ کو مخاطب کیا، بیٹے اگر تم جابر بن مغیث سے ملنا چاہتی ہو تم میرے ساتھ آؤ۔ بوڑھا ایک طرف چل دیا، اس کے پیچھے ہو لیے۔ تھوڑی دیر بعد وہ خاص بڑے جھونپڑے کے سامنے رکے اور معاذ کی طرف دیکھتے کہنے لگے یہ سامنے جھونپڑا نظر آ رہا ہے، اس میں جابر بن مغیث ہیں۔ یہاں ہم قسط کا اختتام کرتے ہیں۔ اگلی قسط میں دیکھیے کہ کیا معاذ جابر بن مغیث سے مل پائے گی، اور کیا خیرالدین باربروسا کے ایلچی سلامت خیرالدین باربروسا کے پاس پہنچ سکیں گے؟ کیا جان کیری ان پر حملہ کر سکے گا؟ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک اللہ حافظ۔